ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ناظرین، کراچی پولیس کے ایک اور حرام خور ایس پی انویسٹیگیشن نے مبینہ طور پر اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے قتل کے ایک کیس کی تفتیش کے دوران یہ جانتے ہوئے کہ وہ جسے چالان کروا رہا ہے وہ بے گناہ ہے، اس کے ہاتھ اس مقتول کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا چالان کر دیا۔ یہ کیس شارع فیصل تھانے کا FIR 2/2026 ہے، جس میں ایک انتہائی با اثر ترین ملزم جو ہے وہ ملوث تھا، جو کہ بلاک 12 گلستان جوہر کی ایک شیشہ ریسٹورنٹ کا مالک، ایک ایسا شیشہ ریسٹورنٹ جس کے 2 اور بھی مالکان ہیں، جس میں ایک خود سٹنگ DIG اور ایک نیپا کا ڈائریکٹر ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف پولیس نے کارروائی نہیں کی، بلکہ مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے میں مکمکا ہو گیا، سودا ہو گیا، اور جس 9mm کی پسٹل سے حضور بخش چانڈیوں کا قتل کیا گیا تھا، وہ 9mm کا پسٹل بھی انہیں واپس لوٹا دیا گیا تھا۔ میں نے اس پر 1 نہیں 2 نہیں 3-4 پروگرام کیے ہیں، اور ہر پروگرام میں جو ہے میں سندھ پولیس کے IG، سندھ پولیس کے ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان تنولی سب کی توجہ حاصل کرتا رہا، توجہ چاہتا رہا، توجہ کی بھیک میں مانگتا رہا، وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی بھی، لیکن افسوس کہ کسی نے بھی جو ہے میری آواز نہیں سنی، یا پھر میری آواز ان کسی بھی بڑے لوگوں کی جو ہے وہ سوئے ہوئے ضمیر کو جو ہے وہ بیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور جس خدشے کا میں نے اظہار جو ہے وہ اپنے 28 جنوری کے پروگرام میں کیا تھا، ناظرین، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے خود SP انویسٹیگیشن کورنگی کیس خان کی ٹیم نے جو ہے بے گناہ شخص رضوان کو جو ہے وہ اس کیس میں چالان کر دیا۔ میں نے 28 جنوری کے پروگرام میں کیا کہا تھا، ناظرین پہلے آپ لوگ یہ سنیے۔ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، آگے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا ڈسپوزل تو ہونا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، پتلی گردن جس کی ہوگی اسی میں پھانسی کا بندہ فٹ ہو جائے گا۔ اب یہ جو رضوان پکڑا گیا ہے جو کہ مرنے والے کا ساتھی تھا، اب یہ سارا مدعا اس پر آئے گا کہ یہ اس کی فائرنگ سے مرا ہے، مرا تو ایک گولی تھے، اب وہ پسٹل بھی چینج ہو جائے گا، اور پسٹل جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا، اس کے فنگر پرنٹ لیے جائیں گے، اور اس سے اعتراف بھی کروایا جائے گا کہ ہاں میری غلطی سے میں مالک آ گیا تھا تو میں نے فائرنگ کی تو اس کو گولی لگی اور یہ بندہ مر گیا، یہ کہہ دے گا کیس اللہ اللہ خیر کیس۔ یہ ہے پولیس کی تفتیش، یہ ہے پولیس کا جو ہے کاریگری، جس کو کہتے ہیں پولیس کی جو ہے قانونی داؤ پیچ، کہ جسے چاہے ہیرو بنا دے، جسے چاہے ولن بنا دے، نہ کوئی ان کو روکنے والا ہے نہ ہی کوئی ٹوکنے والا ہے، کیونکہ ان کے بڑے افسران تو بہت ہی عالم فاضل ہیں، انہیں کیا پتہ کہ قانونی داؤ پیچ کیا ہوتے ہیں۔ یہ قانونی داؤ پیچ تو صرف تفتیشی افسران ہی جانتے ہیں، اگر وہ نیک نیتی سے تفتیش کرے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، پولیس کے اگر بڑے افسران IG سندھ جاوید اعلیٰ موڈو اگر چاہے، ناظرین اندازہ لگائیں کہ جو بھی میں نے کچھ کہا وہ بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ میں ان بے ضمیر پولیس افسروں کے DNA کو جانتا ہوں، میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں، وہ جو سوچتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں، میں اس سے پہلے ہی آگاہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کیس کی تفتیش جیسے ہی شروع ہوئی، اس کیس کے تفتیش کے دوران میں گائے بگائے جو ہے وہ ناظرین آپ کو آگاہ کرتا رہا کہ اس کیس میں جو ہے، جو کہ 28 دسمبر کا واقعہ ہے، اس وقت جو ہے یہ بلاک 12 گلستان جوہر میں شیشہ ریسٹورنٹ کے مالک کی کار کا جو ہے وہ شیشہ توڑتے ہوئے اس سے جو ہے ڈیک چوری کرنے کی واردات ہو رہی تھی، اور ریسٹورنٹ کا مالک جو کہ نام اسد بتایا جاتا ہے، انہوں نے اپنے کھڑکی سے جب یہ منظر دیکھا تو وہیں سے فائرنگ کر دی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ ایک حضور بخش چانڈیوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ بعد میں پولیس تفتیش کرتی ہے، اور تفتیش میں جو ہے خود
رضوان جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب رضوان نے اپنی گرفتاری کے بعد جو بیان دیا، پہلے آپ ان کا یہ بیان سنیں۔ میں رضوان ہوں، میرے کو حضور بخش نے کال کیا تھا رات کے 3 بجے، میرے کو بولا آ جاؤ چوری کرنے جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے نکل گیا لیاری سے چوری کرنے گئے، چوری کی نیت پہ چوری کر رہے تھے۔ اچانک بندہ باہر آیا، اس نے میرے کو چیمبر مارا گلستانی جور میں، کامران چورنگی سے آگے سے دوسری جو چورنگی آتی ہے، اس نے چیمبر مارا، میں کھڑا ہو گیا۔ حضور بخش واپس بھاگ کے آیا، اس کے اوپر چیمبر مارا ہے۔ حضور بخش نے جیسے اس کے اوپر چیمبر مارا ہے، حضور بخش کے اوپر اس نے گولی چلا دی ہے۔ پسٹل تھا حضور بخش کے پاس تھا، وہ کہاں ہے پسٹل؟ حضور بخش نے پھینک دیا، پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے۔ اور وہاں پر ہم کھڑے ہو گئے، صاحب میں کھڑا ہو گیا، جیسے حضور بخش بھاگ کے آیا، حضور بخش نے چلائی ہے، اس نے جیسے چیمبر کیا ہے تو ادھر سے بندے نے چلا دیے، 3-4 فائر چلائے۔ گلستانی جو لال کلر کا گیٹ ہے، بڑی فلائٹ ہے، پتہ نہیں 4 منزل ہے 5 منزل ہے، میرے کو یہ نہیں پتا ہے۔ میں چوری کی نیت میں گیا تھا سر، اچھی نیت میں نہیں گیا تھا جو اگلا ہم کو چھوڑ دیتا، بخش دیتا۔ اس بندے نے بھائی یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں حضور بخش کو اسپتال تک لے کے گیا ہوں، پھر اس کے بعد میرے کو نہیں پتا حضور بخش کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے حرکت کی اس کے گھر پہ جانے کی، حرکت کی، اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا بڑا جو میں جا سکتا تھا، کس کے گھر میں؟ حضور بخش کے۔ پھر میں آرام سے بیٹھ گیا۔ صاحب میرا یہ گناہ ہے جو میں نے گلستانی جور والے تھانے کو نہیں بتایا، یہ میں گناہ گار ہوں، اس پہ میں مانتا ہوں۔ مر گیا؟ میں اس بات میں گناہ گار ہوں، میرے کو بعد میں پتہ لگ گیا وہ مر گیا۔ کیسے پتہ لگا؟ گھر سے، ہاں؟ گھر سے صاحب، کس کے گھر سے؟ ان کے گھر سے ہی۔ کس نے بتایا؟ بچہ میرے ادھر ہی رہتے ہیں نا، ہاں۔ جمالی گوٹ پہ بھی، اچھا۔ تو انہوں سے پتہ لگ گیا مر گیا۔ وہ گاؤں لے گئے ڈائریکٹ۔ صاحب اس میں میرا کوئی غلطی نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہو میں آپ کا جرمدار ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں بھائی۔ اس رضوان کے بیان کے نتیجے میں ہی یہ سارا جو ہے وہ انٹریس کیس جو ہے وہ ڈسکلوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسد تک کھرا پہنچتا ہے۔ اسد کو پولیس شامل تفتیش کرتی ہے۔ یہ اس وقت آپ اسکرین پر رضوان شیخ کی کاپیاں دیکھ رہے ہیں کہ اسے کس طریقے سے تھانے بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ لیا گیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کی کاپی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد خود اس کی قبضے سے جو 9mm کا پسٹل برآمد کیا جاتا ہے، یہ آپ اس کی بھی کاپی دیکھ رہے ہیں 9mm کے پسٹل کی۔ اور اس کیس میں جو 2 پولیس والوں کو جو گواہ بنایا گیا، کانسٹیبل ذیشان اور کانسٹیبل غلام حسین، ان کے بھی آپ نام دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ فرد بھی بن چکی تھی، اور وہ 9mm کا پسٹل بھی پولیس نے اس وقت برآمد کر لیا تھا رسول خان سب انسپکٹر اور ان کے انچارج انسپکٹر جاوید ببر نے۔ یہ تفتیش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پولیس اسے گرفتار کرنا چاہ رہی تھی اس وقت جب خود جو پسٹل سے برآمد خول تھے، جو موقع وضع سے برآمد کیے، جو پسٹل سے چلائے گئے تھے 9mm کی، وہ خول جو ہے پولیس نے فرانزک لیبارٹری بھجوانی تھی۔ وہاں سے رپورٹ آنے کے بعد کہ ہاں یہ اسی 9mm سے چلے ہیں، تو پولیس اپنی کارروائی کر کے اسد کو باقاعدہ گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی دوران جو ہے وہ ان کے ساتھی جو DIG اور ان کے ڈائریکٹر جو نیپا ہے وہ متحرک ہو کر مبین طور پر کہتے ہیں کہ SP انویسٹیگیشن عثمان صدرزئی سے رابطہ کر کے کوئی 35 لاکھ میں یہ معاملہ طے ہوا۔ اس کے بعد جو کہا کہ اسے کلین چٹ دینی ہے اور اس کو اسد کو نکالنا ہے۔ اسد کو نکالنے کے لیے پھر جو ہے وہ ایک دوسرے انسپکٹر کی خدمات لی گئی، انہیں جو ہے وہ گلشن سے شارع فیصل ٹرانسفر کیا گیا۔ ان دونوں انسپکٹر جاوید ببر اور رسول خان نے جب اپنے SP کی اس غیر قانونی حکم کو ماننے سے انکار کیا تو ان دونوں کو سسپینڈ کر کے تفتیش دوسرے کے حوالے کر دی، اور 9mm کا پسٹل بھی جو ہے وہ ملزم کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی نہ رہے بانس نہ رہے بانسی، یعنی کہ آلۂ قتل جو ہے وہ قتل کیس کی جان ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس پر انحصار ہوتا ہے قاتل کو سزا دلوانے کا۔ جب وہ آلۂ قتل ہی آپ نے اس کے حوالے کر تو کیس تو ختم ہو گیا، جس کے بعد جو ہے وہ خود حضور بخش چانڈیو کے ورثاء نے جب اس پہ احتجاج کیا تو پھر مقدمے کی تفتیش کورٹ کے حکم سے جو ہے وہ عثمان صدرزئی سے لے کر جو ہے کورنگی کے SP انویسٹیگیشن کیس خان کے سپرد کر دی گئی۔ اب کیس خان جو ہے ان کے جو ریڈر ہیں وہ ریڈر کے تعلقات بتائے جاتے ہیں خود اسد سے۔ یہ فیصل ASI ہیں، یہ بھی کشمیر کے ہیں، اسد بھی کشمیر کے بتائے جاتے ہیں،
اور ان دونوں کے آپس میں بہت پرانے مراسم ہیں. اگر ان کا CDR آپ نکالا جائے ٹیلی فون کے ذریعے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شام 5 بجے کے بعد جو ہے وہیں گلستان جوہر کے بلاک 12 میں جو یہ ریسٹورنٹ ہے شیشہ, وہاں اس کی آپ کو موجودگی نظر آئے گی. تو تعلقات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس میں انہوں نے برج کا رول پلے کیا ہے اس ری انویسٹیگیشن میں, تاکہ کیس خان کو مینیج کیا جائے. کیس خان کو مینیج کیا, یہاں پتہ چلا کہ مبین طور پر 15 سے 20 لاکھ روپے کی ڈیلنگ یہاں پر بھی ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ بڑا کام ان سے کروایا گیا کہ جیل سے جو ہے جو ہے ملزم جو ہے اس کو لایا گیا رضوان کو, اور 17 تاریخ کو, اور 5 گھنٹے کی تفتیش میں جو ہے وہ ان سے وہ آلہ قتل برآمد کروا لیا گیا. وہ آلہ قتل جو کہ 6 دن تک جو ہے خود رضوان جو ہے وہ انسپکٹر جاوید ببر اور سب انسپکٹر رسول خان کی تحویل میں تفتیش ہو رہی تھی. وہاں تو 6 دن میں جو چیز نہیں ریکور ہو سکی, وہ علادین کے جنوں کے ذریعے جو ہے وہ خود کیس خان SP کی ٹیم نے جو ہے وہ 5 گھنٹے کے اندر جو ہے ریکور کروا دیا, اور اس کے خلاف پھر مقدمہ جو ہے شارع فیصل تھانے میں جو ہے 137/2026 درج کر کے جو ہے وہ بجرم دفعہ 25 سن آرمز ایکٹ 2013 کی جو ہے وہ FIR درج کر لی, جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھا کراچی پولیس کا تاریخ ساز کارنامہ. میں جو کہتا ہوں نا کہ کراچی پولیس جو ہے وہ ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنانے میں غیر معمولی مہارت, غیر معمولی تجربہ رکھتی ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ بنانے کا یہ پولیس والے گر جانتے ہیں, اپنے ضمیروں کا سودا کر کے. اب ضمیر کوئی کانسٹیبل نہیں بیچ رہا ہے, ضمیر جو ہے کوئی ASI نہیں بیچ رہا ہے, ضمیر کو SHO نہیں بیچ رہا ہے, ضمیر بیچ رہے ہیں یہ PSP افسران. مقابلے کا امتحان پاس کر کے معاشرے کے بہت زیادہ پڑھے لکھے جو کہ بہت اعلیٰ ذہن رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں. مجھے دکھ کے ساتھ, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے. میں توجہ چاہوں گا سندھ پولیس کے IG جاوید عالم اوڈو صاحب, آپ نے بھی جان دینی ہے, آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. آزاد خان ایڈیشنل IG کراچی صاحب, آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. یہ آپ لوگوں کے چین و کمان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پولیس والے خون کا سودا کریں, اس سے زیادہ دکھ کا, اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا میں پوری کی پوری سندھ پولیس پر, کراچی پولیس پر فاتحہ پڑھ لوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اتنا زیادہ دکھ کا مقام ہے, اتنا زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ آپ تفتیش کریں. آپ نے ایک بے گناہ کو چالان کر دیا. یہ تو قانون کا پہلا سبق ہے. آپ نے اگر پڑھا ہو قانون, تو قانون کا تو پہلا سبق یہی کہ اگر 1,00,000 قاتل, ڈاکو, مجرم اگر بھاگتے ہیں تو انہیں بھاگنے دو, لیکن کسی ایک بے گناہ کی آزادی کو سلب نہ کرو, کسی ایک بے گناہ کو جو ہے حوالات کے پیچھے مت دھکیلو. یہ ہے قانون کا پہلا سبق, پہلا درس. اور آپ لوگ کس طریقے سے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. شرم, اب میں کیا لفظ استعمال کروں. پولیس والے اتنے بے حس ہو سکتے ہیں, اتنا ان کا خون سفید ہو سکتا ہے, یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پولیس اب اتنی زیادہ جو ہے وہ کرائم میں ملوث ہو چکی ہے کہ خون کے سودے کر رہی ہے, قاتلوں کو چھوڑ رہی ہے. یعنی جانتے ہیں کہ قتل کس نے کیا ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ رضوان بے گناہ ہے, اس کے باوجود اسے قتل کے اس کیس میں منڈ لیا گیا, قتل کے کیس میں ملوث کر دیا گیا, اس کے گلے میں جو ہے پھانسی کا پندہ ڈال دیا گیا. میں نے 28 جنوری کے پروگرام میں چیخ کر کہا تھا کہ یہ ظلم ہونے جا رہا ہے, لیکن افسوس کہ ہماری آواز کون سنتا ہے. ہم کسی کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا نہیں سکتے, یہ ضمیر سو چکے ہیں. مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ضمیر سو چکے ہیں, مر چکے ہیں. مرے ہوئے شخص کو آپ نہیں جگا سکتے. یہ ہے اس وقت کراچی پولیس کا المیہ. کہتے ہیں کہ جرم نہیں ختم ہوتا ہے, جرم جب آپ خود کرو گے تو جرم کو کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا. آپ لوگ نے اپنے ضمیروں کا سودا کر دیا ہے, اپنے مرتبوں کے لحاظ سے. کوئی 1,00,000 میں ضمیر بیچتا ہے, کوئی 2 لاکھ میں بیچتا ہے, کوئی 2 کروڑ میں بیچتا ہے, کوئی 50 کروڑ میں. آپ بیچتے ہو, خریدار چاہیے آپ کے لیے, جو جس کی قیمت لگا دے وہ بکنے کو تیار ہے. یہ ہے اس وقت کراچی پولیس, یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کا المیہ. یہ تھی ناظرین قتل کی کیس کی تحقیقات, جس پہ اصل ملزم کو دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کر باہر کر دیا.
اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ ناظرین، کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اگر کسی کو کوئی ہمارے ان اطلاعات پر اعتراض ہو، تحفظات ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مگر اور صرف قیاس رائیوں پر ان کے پاس کچھ ہے اس کیس سے متعلق، تو وہ ہمیں آگاہ کریں، ہم ان کا نام صیغہ اعراض میں رکھیں گے، لیکن ہم پوری کی پوری رویداد جو ہے اپنے پروگرام میں اسے شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔